نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز تراویح ماہ رمضان میں عشاء کے فرض اور سنت نماز کے بعد وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو شریعت میں نماز تراویح کہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں عشاء کے فرض اور سنت نماز کے بعد وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو شریعت میں نماز تراویح کہتے ہیں۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے اور یہ لفظ راحت سے بنا ہے۔ تراویح میں چونکہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا جاتا ہے اس لیے اس کو آرام و راحت والی نماز کہا جاتا ہے۔ حضرات، تاریخ نماز تراویح روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام فقہاء اعظام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے 2 رات تراویح کی نماز ادا کی، اور بعض کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح با جماعت ادا فرمائی۔ پہلے دن مختصر قیام فرمایا، دوسرے دن اس سے طویل اور تیسرے دن اتنا طویل قیام فرمایا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو خوف ہوا کہیں سحری نہ چھوٹ جائے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے اور فرمایا کہ اس نماز کے لیے تمہارا اس قدر ذوق و شوق دیکھ کر مجھے خوف ہو رہا ہے کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے تمام مہینے میں نماز تراویح پڑھی گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک حدیث سن کر نماز تراویح پڑھنی شروع کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب خطیرۃ القدس نام کی ایک جگہ ہے جو سراپا نور ہے، اس میں لا تعداد فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس میں ذرا غفلت سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ وہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ زمین پر اتر کر آدمیوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ جس آدمی سے یہ فرشتے چھو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نیک بخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر یہ کام نماز تراویح پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ آپ نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور اس نماز کے پڑھنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی پہلی رات گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کو مسجدوں میں قرآن پڑھتے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی قبر کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا کرے کہ انہوں نے خدا کی مسجدوں کو قرآن کریم سے روشنی دی۔ نماز تراویح کی ابتدا یعنی نماز تراویح کب سے پڑھی جائے؟ نماز تراویح کی ابتدا اسی دن سے ہو جاتی ہے جس دن رمضان کا چاند نظر آئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ جس رات رمضان کا چاند نظر آیا اسی رات تراویح شروع فرما دی کیونکہ یہ رات رمضان میں شامل ہے۔ حضرات، نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تمام بالغ مردوں اور عورتوں کے لیے نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، تمام بالغ مردوں اور عورتوں کے لیے نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر محلے یا گاؤں کی مسجد میں کوئی شخص بھی تراویح جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو محلہ اور گاؤں کے لوگ قابل ملامت ہوں گے۔